کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ شمائل ترمذی کا 22واں باب آج شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے 21 ابواب گزر چکے ہیں اور 100 سے زیادہ حدیثیں گزر چکی ہیں. آج پچھلے ہفتے 129 نمبر کی حدیث تک ہم پہنچے تھے. آج اللہ رب العالمین کے توفیق اور اس کے فضل و عون کی وجہ سے کے سبب حدیث نمبر 130 شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت اور شمائل سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، یہ باب جو ہے تکاتے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکا کہتے ہیں وہ چیز جس پر ٹیک لگایا جائے، جس کو ہم لوگ تکیہ کہتے ہیں. اور یہ تکیہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تکیہ تو ہوتا ہے سونے کے وقت انسان جو بستر پر نہ سر رکھ کر کے سوتا ہے، ایک تکیہ ہوتا ہے. اور ایک مسند ہوتے ہے، دوسرا تکیہ وہ انسان بنا کے رکھتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کبھی اس پر ٹیک لگا کر کے ایسے بیٹھ جاتا ہے، جس کو مسند کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تکیہ کیسا تھا، مسند کیسا تھا، آپ ٹیک کیسے لگاتے تھے، آپ نے استعمال کیا یا کہ نہیں استعمال کیا، استعمال کیا تو کیسے کیا، انہی تمام چیزوں کا بیان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں کریں گے.
اس لیے امام ترمذی کہتے ہیں باب ما جاء فی تکعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ٹیک لگانے کے متعلق کیا بیان کیا جاتا ہے، کیا حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اس کا تذکرہ، اس کا بیان۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا عباس بن محمد الدوری، مشہور محدث ہیں بغدادی، یہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا اسحاق ابن منصور نے۔ اسحاق ابن منصور اسرائیل بن یونس، اس سے پہلے گزر چکے ہیں یہ۔ اسرائیل روایت کرتے سماک ابن حرب، سماک بن حرب، سماک بن حرب یہ تابعی ہیں اور بہت سارے صحابی کرام سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، سینکڑوں صحابہ سے ان کی ملاقات اور ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ادرکت 80 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 70 صحابہ کرام کے ساتھ 70 صحابہ کرام کے ساتھ میں بیٹھا، ان کے پاس بیٹھا، ان سے ملاقات کی، ان سے ہم نے ان کی صحبت استعمال صحبت ہمیں نصیب ہوئی، اور اپنے وقت کے امام مجتہد سب کچھ بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اور یہ بچپنے میں تھے تو ان کی بینائی دونوں آنکھوں کی ختم ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے، لیکن کہتے ہیں ایک عرصہ علاج معالجہ جب سب کیا گھر والوں نے اور میں نے بھی، لیکن ہماری بینائی نہ واپس لوٹی، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ساری دوائیں فیل ہو گئی، تو کہتے ہیں پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ میری دونوں آنکھیں لوٹا دے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے۔ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے رب نے دعا کی، فرد علی بصری، ہماری بینائی کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں لوٹا دیا اور ہم بینا ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ آیا ہے کہ میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا، تو ان سے میں نے پوچھا خواب کی حالت میں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سب چیزیں چھوڑ کر کے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ کہتے ہیں ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری بینائی واپس لوٹا دی۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، محدثین کی ایک جماعت کے متعلق ایسے واقعات ملتے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپنے میں ان کی بھی بینائی ختم ہو گئی، لیکن ان کی ماں رو رو کر کے تہجد کی نماز پڑھتی اور رو رو کر کے دعائیں کرتی، اللہ میرے بیٹے محمد کی بینائی کو لوٹا دے۔ کہتے ہیں ایک دن خواب میں دیکھی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا بینا ہو گیا۔ کہتے ہیں رات کو اٹھائیں، دیکھا تو واقعی ہماری بینائی واپس آ چکی تھی، اور کہتے ہیں پہلے سے زیادہ ہماری بینائی تیز تھی، اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا۔ اور کہتے ہیں اس قدر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی اللہ نے تیز کر دی تھی کہ اتنی بڑی کتاب تاریخ کبیر کو کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر چراغ کے لکھا ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھتے صحن کے اندر چاندنی رات میں بیٹھ کر کے اللہ نے اتنی بینائی کبھی بنائی تھی کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے پوری تاریخ کبیر لکھ ڈالی۔
اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے سارے اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے۔ سماک بن حرب رحمہ اللہ روایت کرتے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جابر بن سمرہ یہ بھی مشہور صحابی ہیں، اس سے پہلے بھی میرا خیال کچھ تذکرہ آ چکا ہے ان کا بھی شمار صغار صحابہ میں سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے تو بہت کم عمر تھے، باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں۔ بڑی پیاری بات کہتے ہیں دوستو، کہتے ہیں جالستو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئتا مرہ، کہتے ہیں 100 مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس ہمیں نصیب ہوئی۔ جالستو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئت مرہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ 100 مرتبہ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی تھی۔ 100 مجلسیں ہماری نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اور آگے کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 1000 مرۃ، اور کہتے ہیں 2000 سے زیادہ نمازیں ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا۔ یہی سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا متکئا علی وسادۃ، آپ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، سادہ تکیہ، آپ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، علی یسارہ، اور بائیں جانب بائیں پہلو پر، یعنی اس طرح سے۔ اللہ اکبر، دیکھو صحابہ کرام کس طرح سے نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل اور آپ کے حرکات و سکنات کو کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ رکھتے تھے۔ اس حدیث کے نقل کرنے کے یہی مقصد ہے کہ انسان کو اگر ضرورت ہے تو ٹیک لگا لینا، تکیہ استعمال کرنا، اس میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ٹیکا لگایا کرتے تھے اور تکیہ استعمال کرتے رہے۔ یہ پھر آدمی کی سہولت پر ہے، جیسے انسان کو ضرورت ہو دائیں طرف ٹیک لگائے یا بائیں طرف ٹیک لگائے۔ کبھی آدمی دائیں طرف ٹیک لگائے تھک جاتا ہے، ہاتھ میں درد کرنے لگتا ہے تو بائیں طرف ٹیکا لگا دیتا ہے۔ تو انسان کی اپنی ضرورت، اپنی سہولت اور اپنی آسانی کے لیے ہے، اور تکیہ جو استعمال کیا جاتا ہے انسان کی راحت اور آرام کے لیے، اس سے جسم کو تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے۔ آپ ٹیک لگا لیں گے تو دوسرے سائڈ جو جسم کی ہوگی وہ اس کو ذرا سا آرام مل جاتا ہے۔ تو اسلام نے بڑی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ پیارے نبی نے تکیہ استعمال کیا دائیں بائیں پہلو پر، تاکہ امت کے لیے ایک اسوہ ہو اور سب کو اس بات کا اندازہ لگ جائے اور علم ہو جائے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ استعمال کرتے تھے۔ اس حدیث کو نقل کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تکیہ پر ٹیکا لگایا، اور جو اللہ کا رسول استعمال کرتے تھے تو امتیوں کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ یہ تو دوستو پہلی حدیث ہے۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 131، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے حدثنا حمید بن مسعدہ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه الله اكبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشراق
الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے. آپ نے فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، لوگوں کیا میں تمہیں کبائر گناہوں میں بھی جو سب سے ٹاپ اور سب سے بڑے ہیں کیا میں تم کو بتا دوں؟ آپ حضرات جانتے ہیں گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر، جس کو صغیرہ اور کبیرہ کہتے ہیں. صغائر کے بھی آپس میں درجات ہوتے ہیں، اسی طرح سے کبائر کے بھی درجات ہوتے ہیں. تو کبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کون ہیں؟ اللہ اکبر. کبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے بتانا چاہا اور سوال کیا الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کیا ہیں بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، رسول ضرور آپ بتائیں. دوستو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو برابر سنتے رہتے ہیں اور آج بھی سنیں، یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. صرف بڑا گناہ نہیں، بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون ہیں؟ اللہ رسول ڈرا رہے ہیں، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی نصیحت کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے، آپ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، نمبر 2 وعقوق الوالدین. یہ دو بیان کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا، اور نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی آپ دیوار سے ٹیک لگائے، اور اکثر ہوتا ہے دیوار اور آدمی کے درمیان تکیہ رکھا رہتا ہے، تو اس طرح سے آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ نے اسی حالت میں ٹیک لگانے ہی کی پوزیشن میں اسی حالت میں فرمایا کیا میں تم لوگوں کو اکبر الکبائر بتاؤں کہ کبائر میں سب سے بڑے گناہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے 2 کا تذکرہ کیا. پہلے نمبر 1 الاشراک باللہ، نمبر 2 وعقوق الوالدین. ابھی آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی آپ ٹیک ہی لگائے ہوئے تھے، جس پوزیشن میں آپ تھے اسی پر بھی تھے. لیکن جب آپ تیسرا گناہ بیان کرنے لگے تو وجلس، اللہ رسول نے اپنا جو ٹیک لگائے تھے ٹیک لگا کر کے ٹیک چھوڑ دیا آپ نے.
اور بعض روایتوں میں آیا آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب تیسری چیز بیان کرنی چاہیے تو آپ ٹیک ترک کر کے اپنے گھٹنے کی بل اس طرح سے کھڑے ہو گئے، گھٹنے پر کے بل بیٹھ گئے، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیسری چیز وشہادت الزور، یا فرمایا او قول الزور، اور اس تیسرے گناہ کو فما زال یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملہ استعمال فرماتے رہے، وقول وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور، یا فرمایا وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، اتنا بار بار آپ نے اس جملے کو دہرایا کہ حتی قلنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم اور جتنے وہاں صحابہ بیٹھے تھے ہم سب لوگوں نے کہا لیتہ سکت، کاش کی اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے۔ یہ حدیث آپ نے سنی۔ اب وہ تین گناہ کیا ہیں؟ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے، یہی سے پتا چل گیا کہ ہاں مجلس میں بھی انسان ٹیک لگا کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ انسان کو اگر ضرورت محسوس ہو، ضرورت ہے، تھکا ہے، یا کوئی اور اس کے سامنے کوئی چیز ہے تو انسان ٹیک لگا کر کے بیٹھ سکتا ہے، کوئی مذاکرہ کوئی نہیں، نہ بے ادبی ہے نہ کوئی اس میں یعنی کسی کی توہین ہے۔ اب گناہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تبھی ٹیک لگائے ہوئے تھے اور گناہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا گناہ آپ الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا۔ سب سے پہلا گناہ الاشراک باللہ ہے۔ اللہ اکبر، اشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔ دوستو، شرک سب سے بدترین گناہ، جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت نہیں، جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کسی کی شفاعت حاصل نہیں ہو سکتی، ساری چیزیں مردود۔ چاہے شرک اللہ کی ذات میں ہو یا اللہ کی عبادت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو، اس شرک کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات میں شریک کرنا، جیسے یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، حضرت مریم کو شریک ذات میں تین مل کر کے ایک بن گئی، یہ ذات میں شراکت۔ اور ایسے ہی بہت سارے عقائد آج غیر مسلموں کے، اور افسوس ہے کچھ مسلمانوں میں آ گئے، بہت سارے دیوی دیوتا جو مشرکوں نے جن کی پوجا کی، ان کے متعلق یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بذات خود ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے۔ یہ بہت عجیب سی چیز ہے۔ تو اللہ کی ذات میں شرک۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک۔ ہر قسم کی عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عبادت چاہے قولی ہو، مالی ہو یا بدنی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو گرداننا، یہ شرک اکبر ہے۔ نماز، روزہ، قربانی،
سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جس طرح سے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. صفت خلق ہے، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، قدرت ہے. اللہ جیسی صفت کس کائنات میں کسی اور کے اندر نہیں ہے. یہ 3 قسم کی صفات کا شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، اللہ کی عبادت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک. ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کا شرک سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ. نمبر 2، وعقوق الوالدین. شرک باللہ کے بعد اللہ رسول نے سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی قرار دی گئی ہے. افسوس، آج لوگ ماں باپ کی نافرمانی سے بچتے. نہ آج انسان شرک سے بچتا ہے اور نہ تو ماں باپ کی نافرمانی سے. دوستو بہت ساری ہے. جس طرح سے شرک کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں رد کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی اس وقت تک قبول نہیں کرتے دوستو جب تک کہ انسان ماں باپ کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے. اس طویل حدیث پر ذرا غور کریں، جس کا خلاصہ یہ ہے. ابن حبان اور ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمتہ فممن انا. یا رسول اللہ آپ بتائیے، اگر میں اس بات کا اقرار کر لوں اور عمل اس پر کروں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں صدق کے دل سے اعتراف کر لوں، اپنے عمل سے ثابت کروں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. نمبر 2، وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور اس بات کا ہم اقرار کریں اور اس پر عمل کریں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان رکھیں کہ آپ کی اطاعت ہی میں ہماری نجات ہے اور اسی نیت سے ہم آپ کی اطاعت کریں. 2 ہو گئے. نمبر 3، وصلیت الصلوات الخمس، اور 5 وقتہ نماز کی ہم پابندی کریں. نمبر 4، وصمت رمضان، ماہ رمضان کا روزہ برابر رکھیں، کبھی ماہ رمضان کا روزہ نہ ترک کریں. نمبر 5، وقمتہ، اور ماہ رمضان میں ہم قیام کریں، یعنی راتوں میں عبادت کریں. دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے اعمال کا وعدہ کیا. یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، توحید. نمبر 2، وانک رسول اللہ، رسالت. نمبر 3، وصلیت الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز کی پابندی. نمبر 4، وصمت رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں پورے. نمبر 5، وقمتہ، رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے، قیام کرتے ہیں. یا رسول اللہ
اگر ہم یہ 5 اعمال کی پابندی کریں، شہادتین کا اقرار، اقامت صلاۃ، صیام رمضان، قیام رمضان، یہ 5 اعمال کی ہم پابندی کرتے ہوئے دنیا سے گئے، ہماری موت آئی، تو فممن انا، ہم کن کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے؟ دوستو سوال سمجھیں اور تاکہ جواب آسانی سے آئے۔ نبی علیہ السلام اکبر الکبائر، کبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کیا ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر یہ اعمال ہم کریں تو ہم کن کے ساتھ ہوں گے قیامت کی؟ آپ نے فرمایا انت مع النبیین والصدیقین والشہداء، اگر تم نے ان 5 اعمال کی پابندی کی تو قیامت کی جنت میں نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہے گا۔ بندہ بہت خوش ہو گیا اور واپس جانے لگا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا، دل اس کا باغ باغ، الحمدللہ اللہ رسول نے بتا دیا کہ 5 اعمال کرو گے تو تم جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نبی کی صحبت نصیب فرمائی، جنت میں بھی ہوگے، بہت خوش۔ کچھ ہی دور گیا تھا تو آپ نے فرمایا علیہ بہ، لوگوں اس کو ذرا میرے پاس دوبارہ واپس لاؤ، دوبارہ واپس لاؤ اس کو۔ جب اس کو دوبارہ واپس لایا گیا تو اللہ نے فرمایا تم نے کیا سوال کیا؟ اب سارے لوگ سننے لگے، تم نے ہم سے کیا سوال کیا؟ کہتا یا رسول اللہ، میں نے تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور آئیتا ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته فممن انا، میں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں، نہ دن میں بھوکے نہ دن میں کھانا کھاتے ہیں اور نہ رات کو سوتے ہیں، نہ ساری رات 24 گھنٹہ عبادت میں، تو میں نے سوال کیا اگر یہ 5 اعمال ہم کرتے رہیں کہ تو قیامت کی ہمارا کن لوگوں کے ہم کن کے ساتھ ہوں گے؟ تو اللہ سے فرمایا میں نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو زبردست جواب دیا، دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انت مع النبیین والصدیقین والشہداء، تم تو قیامت کے صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، صالحین کے نبیوں کے ساتھ رہو گے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کیا؟ اللہ سے فرمایا بھلا، لیکن دیکھ لے کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں اس طرح سے ملائی، یہی دونوں ملائی اور کہا دیکھ لے اے مومن، سمجھ لے میری دونوں انگلیاں جیسے ملی ہوئی ہیں نا، دیکھ لے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ 5 اعمال تو نے کیا تو جنت میں ایسے ہی تو نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ رہے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما لم تعق والدیک، بشرطے کہ تو نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، سوچئے ماں باپ کی نافرمانی کتنی بدترین چیز ہے، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں کا وفادار تو ہوتا ہے لیکن ماں باپ کا وفادار نہیں ہوتا۔ دوستو کتنا بھی نماز روزہ، کتنی بھی تلاوت قرآن کرو گے، لیکن دوستو اگر ماں باپ کا تم نے دل دکھایا تو کبھی جلدی جنت کی امید نہیں رکھنا۔ یہ اللہ کے سو اسی چیز کا اشارہ کیا۔ کتنے لوگ اس لپیٹ میں آ جائے، بس اللہ ہی رحم کر جائے، ہم سے اور آپ سے بھی کبھی کچھ تھوڑی سی شان میں ماں باپ کی گستاخیاں ہو جاتی ہیں، افسوس کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آواز بلند ہو گئی، کبھی ان کی فرما برداری میں کوتاہی ہو گئی،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، لیکن جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو ذرا سا اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ رمضان کا روزہ توحید، رسالت پر ایمان، نبی کی محبت، 5 وقتہ نماز کی پابندی، تہجد گزاری، ماہ رمضان کا روزہ، رمضان کی راتوں کا قیام، کوئی ایک عمل انسان کو عذاب سے نہ بچا سکا، جہنم میں گیا۔ کب؟ جبکہ انسان اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔ یہ دونوں گناہ جب تک اللہ کے رسول نے بیان کیا، آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، دونوں گناہ بیان کر دیا، اشراک باللہ اور عقوق ماں باپ کی نافرمانی۔ پھر آپ تیسرا گناہ ذکر کرنا شروع کیے۔ آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، فرمایا وقول الزور وشہادت الزور۔ پھر آپ اتنے جلال میں آ گئے کہ جو آپ ٹیک لگائے تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور ایسے کھڑا ہونا شروع کیا، وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، یہاں تک کہ آپ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور بار بار یہ جملہ استعمال کر رہے تھے۔ صحابی کہتے ہم لوگوں نے کہا یا لیتہ سکت، کاش کی اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ شہادت الزور کتنا بڑا گناہ ہے۔ شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ اکبر! آج جھوٹی گواہی پیسہ لے کر کے انسان دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جھوٹی گواہی دینا، دوستو یاد رکھنا، یہ صرف عدالت میں، کورٹ میں جھوٹی گواہی دینا ہی گناہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کہیں گواہی دینے کی باری آ جائے، پاس پڑوس میں، تو وہاں بھی جھوٹی گواہی اتنا بدترین گناہ ہے کہ اکبر الکبائر قرار دیا اللہ کے رسول نے۔ اور پھر ذرا بار بار وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، آپ اتنے جلال میں آ گئے۔ ایک تو جھوٹی گواہی، بعض روایتوں میں شہادت الزور کے بجائے قول الزور آیا ہوا ہے۔ قول کے معنی بات، زور کے معنی جھوٹ، یعنی جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا۔ اللہ اکبر! یہ 3 گناہ ہیں، اور آج مسلمان اس امت میں کس طرح سے تینوں گناہوں میں مبتلا ہے۔ شرک تو ہے ہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ماحول اس طرح سے بن گیا کہ انسان کہتا ہے آج جھوٹ بولے بغیر کام ہی نہیں چلتا، جھوٹی گواہی کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے کبائر کو لوگوں نے بالکل ایک عام گناہ بنا لیا۔ بہرحال اس حدیث کو یہاں نقل کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی ٹیک لگا لیتے تھے۔ ٹیک لگانا یہ اصل میں ہے، ٹیک لگانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرام کے لیے، آسانی کے لیے سہولت دی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام بھری مجلس میں ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور اللہ کے رسول ٹیک لگائے ہوئے ہیں بھری مجلس۔ کیوں؟ ایک انسان ٹیک لگانے کا مطلب ہے کہ آدمی کو تھوڑی سی راحت، بدن میں تکلیف، کبھی کمر میں تکلیف، کبھی پیر میں تکلیف، کبھی ہاتھ میں تکلیف، کبھی انسان کی گردن دکھ رہی ہے تو انسان ٹیک لگا لیتا ہے تو آرام مل جاتا ہے۔ دیکھو اسلام نے کتنی آسانیاں پیدا کی، اور یہ ساری چیزیں نبی کے ذریعے ہمیں تعلیم دلوا دی، تاکہ ہمارے دل میں جو نبی ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں
نبی کو آرام کی ضرورت پڑتی تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھے۔ حدیث نمبر 132، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث، اس حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی آئے علی ابن الاقمر۔ علی ابن الاقمر یہ ہمدانی ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں اور تابعی ہیں۔ صحابہ کرام کے ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں۔ علی ابن اقمر عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تو مشہور تابعی ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں ابو جحیفہ، یہ صحابی ہیں۔ ابو جحیفہ کا شمار صغار صحابہ میں سے ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو یہ بہت ہی چھوٹے تھے، مشکل سے سمجھیں 9-10 سال کے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی مجلسوں میں آتے رہے، جاتے رہے، اور ان کا نام ہے وہب بن عبداللہ۔ ابو جحیفہ کا نام وہب بن عبداللہ السوائی، اور کئی روایت تو ہی ہے، ایک روایت اور ان کے متعلق طبرانی وغیرہ نقل کی جو بڑی عبرتناک ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کوئی اچھا کھانا مل گیا تھا تو میں نے خوب کھا لیا، ضرورت سے زیادہ کھا لیا، اور اتنا کھایا کہ جب نبی لے چاہتا کہ مجھے ویسا ڈکاری آتی رہی ہے۔ ہاں، اور جب آدمی زیادہ کھاتا تو نیند بھی زیادہ آتی ہے، نیند جمائی۔ کہتے ہیں اللہ سن لے، 2 ایک پڑھتا تو سنا، اس کے بعد فرمایا یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ یاد رکھنا قیامت کے دن جہنم میں اکثر جانے والے ہوں گے جو بہت زیادہ جمائی اور ڈکار لیتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہوتا ہے؟ ایک تو بیماری ہوتی ہے، گیس کی بیماری، وہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں رکھا ہے، اس شفا دے اس چیز یہ بیماری ہے۔ ورنہ عام طور پر دیکھیں آپ، ایک محدود پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ڈکار نہیں آتی۔ لیکن جب کھانا بالکل جیسے کچھ لوگوں نے بنا رکھا ہے، مثلا مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جہاں بیٹھیں گے وہ، اور لوگ سمجھتے نہیں، اس کے بعد انسان کی طبیعت سست، ذکر میں غفلت، بیماریوں کا شکار، عبادت میں کوئی دلچسپی نہیں، یعنی اللہ بہت سارے نیک کام سے انسان، تو آپ تجربہ کریں، تب انسان بیٹھا ہے، میں کھانا زیادہ کھا لوں، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے، یہی کہتا ہے نا بھائی میں نکلوں گا لیٹوں گا، چونکہ میں زیادہ کھا لوں مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کتنے خیر و چیزوں سے یہ اللہ رسول نے یہ بیان کی، تو کہتے ہیں واللہ
ساری زندگی بھر میں نے اتنا دبا کے کھانا نہیں کھایا کہ وہ بیکار اور جماعی ہے جو اللہ کے رسول کے. اس کو کہتے ہیں نبی کی محبت اور نبی کے فرمان کی اہمیت اور قدر و قیمت. بہرحال یہ روایت یہاں دونوں روایتیں ان کی ہیں، تقریباً دونوں روایتیں ہیں نا. حدیث نمبر 132 اور 133 دونوں کا معنی اور مفہوم یہ کہ صرف کچھ راویوں کا سندوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی آدھی زیادہ سند دو سندیں ہیں اور آدھی سے زیادہ کے بعد دونوں حدیثوں کی سند ایک ہو جاتی ہے، متن دونوں کا ایک ہے. اللہ رسول نے فرمایا اما انا فلا آکل متکئا. لوگوں یاد رکھنا میں کبھی ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا. کھانے پینے کے اندر نبی علیہ السلام ٹیک لگانا قطعاً پسند نہیں کیا ہے. کچھ سمجھے پہلے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال کرنے میں تواضع ان کی ساری نہیں، کبر اور غرور تھوڑا سا یہی ہوگا نا. کچھ لوگ ٹیک پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہو، اسی لیے یہ کبر تکبر کی علامت. دیکھیں حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، وہ حدیث جس میں منکرین حدیث کی پیشین گوئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ کچھ ایسے ہوں گے ٹیک لگا کر صوفے بیٹھے ہوں گے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوں گے، سمجھ گئے نا، اپنا پیٹ بڑا ہوا ہوگا دیکھو، اور بڑے کبر و غرور کے ساتھ. اور کوئی آئے گا اس کے سامنے کوئی حدیث سنائے گا تو کہے گا کہ حدیث نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی میں مانتا ہوں، ہم حدیث وغیرہ نہیں. بس دیکھیں وہاں اللہ کے رسول نے کبر اور غرور جو حدیث انکار کرے گا، ٹھکرا دے گا، اس کی علامت کیا بتائی ہے؟ اس انداز سے بیٹھنا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسان کا تقاضا کیا ہے کہ استعمال کرے اور تواضع ان کی ساری، اس میں کوئی اپنا کمال نہ دکھائے. یہ نعمت استعمال کرے، اس میں سب اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ رب العالمین کا احسان ہے. انسان کے لیے دل و دماغ میں یہ احساس ہونا چاہیے. بہرحال دوسری چیز جو ہے کہتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آج بھی انسان کے گلے میں لیٹا ہوا کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اگر کہیں رکاوٹ بندی سخت ہو کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹھاتے ہیں. ہر چیز کا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. اب یہ جو کھانے کا حلق سے جو پائپ اندر تک گیا ہے وہ ایسے کوئی لکڑی کا اور کوئی پلاسٹک کا تو نہیں کہ بالکل یہی گوشت پوشت. اب انسان اگر ایسے ٹیکا لگایا تو ہو سکتا ہے کہ بیلنس برابر نہ ہو، کسی طرح وہ دبا ہو، اور جن کا اناج اور جن کا کھانا اور پینا کبھی اٹک جائے راستے میں، پھر ذرا دیکھو کیسی تکلیف ہوتی ہے، موت تک آ جاتی ہے. اور اگر انسان سیدھا بیٹھا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پائپ بنایا ہے دیکھیں سیدھے اس کا تعلق کہاں ہے؟ معدے میں چلا جاتا ہے. تو اس کے اور بہت ساری سہولتیں ہیں جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر کے کھانا پسند نہیں کیا، بلکہ لیٹ کر کے ٹیکا لگا کر کے. ٹیکا لگاتا ہے تو اصل کیا ٹیکا تو کبھی معمولی سے ٹیک لیا ہے اور کبھی آدھا لیٹنا ہی ہوتا ہے ٹیک لگا کر کے، سمجھ گئے نا، ٹیک لگا کر کے. تو یہ انسان جب ٹیک لگائے گا، بدن کا بیلنس نہیں ہے، پانی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ صرف سیدھے معدے ہی میں جائے، جب بھی فائدے کہیں اتر جائیں تو رک جائے تو نقصان دے.
تو انسان بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 134 اور اس باب کی آخری حدیث۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا یوسف بن عیسیٰ، حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع، وکیع بن الجراح قال حدثنا اسرائیل۔ دیکھیں اسرائیل کتنے آتے ہیں ماشاءاللہ، اسرائیل ابن یونس ابن ابی اسحاق السبعی، باپ بیٹے دادا تینوں محدث، کتنی خوش نصیب دے گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے صدقے جاریہ، ہاں؟ لگاتار 3 پستک علماء، یہ بڑی خوش نصیبی، پوتا بھی عالم محدث، بیٹا بھی، خود اپنا بھی، ہاں یہ اسے پر کئی بار گزر چکا ہے۔ روایت کرتے ہیں سماک ابن حرب سے، سماک ابن حرب گزر چکے، آج ہی ماشاءاللہ کہ 80 صحابہ کرام سے ملاقات کی، ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری میں نابینا بنایا، اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بینا بنا دیا۔ تو یہ کہتے ہیں، اور یہ روایت کریں جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہاں بالکل سند وہی، ہاں کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا متکئا علی وسادۃ، تکیے پر ٹیک لگائے تھے، ہاں ٹیک کس پر لگائے تھے؟ تکیے پر ٹیک لگائے تھے۔ اس سے پہلے بھی تک یہی حدیث گزرے، ٹیک لگائی تھی۔ قال ابو عیسیٰ، حدیث گزر چکی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یذکر وکیع علی یسارہ۔ فرق کیا ہے؟ اللہ پہلی روایت جو آئی ہے وسادۃ متکئا علی وسادۃ علی یسارہ، ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکیے پر ٹیک لگائے ہیں اور بائیں پہلو بائیں طرف، یعنی اس طرف یہ۔ لیکن یہاں جو حدیث آئی ہوئی ہے آخر میں جو نقل کیا حدیث نمبر 34، اس میں جو ہے جو دوسری سند سے مروی ہے کچھ، امام ترمذی کہتے ہیں لم یذکر وکیع علی یسارہ، وکیع ابن الجراح، یہاں دیکھیں اس سے پہلے کون تھے؟ اسرائیل عن سماک ابن حرب تھے، اسرائیل عن سماک ابن حرب تھے، لیکن یہاں جو ہیں وکیع ہیں۔ وکیع ابن الجراح نے جب حدیث روایت کی تو علی یسارہ کا جملہ انہوں نے روایت نہیں کیا ہے۔ وہکذا روى غیر واحد عن اسرائیل نحو روایت وکیع ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما رواه اسحاق ابن منصور عن اسرائیل۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ جو حدیث نقل کی ہیں فنی اعتبار سے ایک بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کہ نبی علیہ السلام بائیں ہم نے دیکھا بائیں تکیہ پر ٹیک لگائے تھے اور علی یسار بائیں جانب، کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث 2 طرح سے مروی ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ 2 طرح سے مروی ہے، 2 کی سندیں، یہ 2 سندوں سے مروی ہے۔ ایک سند تو ہے کہ جس میں علی یسار ہی کا لفظ ہے،
اور وہ کیسے ہے؟ وہ ہے اسحاق ابن منصور ان اسرائیل ان سماک اسحاق ابن منصور ان اسرائیل ان سماک ابن حرب. یہ سند جو ہے ایک سند ہے. دوسری سند کیا ہے؟ وکی ابن الجراح اسرائیل ان سماک ابن حرب ان جابر بن سمرہ. تو یہاں دو راویوں کا اختلاف ہے، وکی کا اور اسحاق ابن منصور کا. اسحاق ابن منصور یہ حدیث روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ ہیں متکئن علی وسادۃ علی یسارہ. یہ کون روایت کرتا ہے؟ اسحاق ابن منصور جو روایت کرتے ہیں ان اسرائیل. اسحاق ابن منصور ان اسرائیل. اور دوسری سند ہے اسحاق ابن منصور نہیں، وکیع ان اسرائیل ان سماک ابن حرب ان جابر بن سمرہ. اسحاق ابن منصور جو روایت کرتے ہیں تو انہوں نے علی یسارہ کا لفظ بڑھایا ہے. انہوں نے پہلے جو ہاں اسحاق المنصور ہے نا، انہوں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئن علی وسادۃ علی یسارہ. علی وسادہ کے بعد علی یسارہ ایک لفظ ہے کہ اللہ کے رسول نے ٹیک لگایا، تکیے پر تکیہ سے ٹیکا لگائے ہوئے تھے اور ساتھ میں کیا؟ بائیں طرف یعنی اس طرف. یہ علی یسارہ جو ہے یہ اسحاق ابن منصور روایت کرتے ہیں. لیکن وکی ابن الجراح ان اسرائیل ان سماک ابن حرب دوسری سند سے جو آئی ہے اس میں علی یسارہ کا لفظ نہیں، بس علی وسادہ. اللہ رسول نے تکیے پر ٹیک لگایا. میں نے آپ کو دیکھا دائیں پہلو پر تھے یا بائیں پر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ اختلاف بتانا چاہتے ہیں. پھر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زیادہ صحیح یہی ہے علی وسادۃ فقط. علی یسارہ کا لفظ یہ کیوں؟ وکی ابن الجراح کے ساتھ اور لوگ روایت کرنے والے ہیں. وکی ابن الجراح نے جیسے اسرائیل سے روایت کیا اسی طرح سے اور لوگوں نے روایت کیا ہے. اور اسحاق بن منصور جو علی یسارہ ہی بڑھاتے وہ اکیلے ہیں. تو اس طرح سے تھوڑا سا اختلاف بتانا چاہتے ہیں فنی اعتبار سے، ورنہ متن پورا کا پورا وہی ہے. میرا خیال اسی پہ ختم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ باب نمبر 23 پر ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً یہی ٹیک لگانے وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اسی پر مزید حدیثیں آئیں گی. اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.